نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے گھر میں اس کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے موجود ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور حضور کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ہماری اس سلسلہ کی آخری گفتگو ہے جو میلاد مبارکہ سے ہم نے شروع کیا، جس میں ہم نے میلاد مبارک کیوں منانا چاہیے اور اس کے منانے کے کیا کیا فائدے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ، حضور کی ولادت مبارکہ، اس پر گفتگو کی۔ پھر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، وہ ایمان اور ادب کا تعلق کیا ہے، اس کا ذکر کیا۔ اور اب وہ چیز کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ موضوع اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، اس میں جس چیز کی بڑی شدت کے ساتھ جس کی کمی ہے وہ آداب ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر، اور ہم اخلاقی طور پر بڑے زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ اخلاقی طور پر ہم اپنی قدروں سے بڑا دور ہو گئے ہیں۔ ایک حیا کا، ایک ادب کا تعلق تھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی بڑا بزرگ ہے، وہ پورے محلے کا ہے، پورے علاقے کا ہے، تو اہل محلہ کے تمام چھوٹے بچے یا عمر میں ان سے جتنے بھی چھوٹے آباد تھے وہ ان کا ادب کیا کرتے تھے، وہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا حیا کیا کرتے تھے۔ حیا کا لفظ اپنے معنی کے اندر بڑا وسیع ہے۔ حیا کا معنی صرف پردہ کرنا نہیں ہوتا، حیا کا معنی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے، تو یہ بھی حیاء اور ادباً نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ کسی کا کوئی تشریف لے کر کے آتا ہے تو حیاء ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ جو حیاء کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی زبان پر برے الفاظ نہ لے کر کے آئیں۔ کچھ خاص معاملات ہیں جو ان احباب کے سامنے، بزرگوں کے سامنے سر انجام نہ دیے جائیں، اور پھر ہمارے جو آپس کے معاملات، تعلقات ہیں، ان میں ہم نے اس حیا، ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ جس کو ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ بزرگ کہتے تھے نا کہ ہم نے زبان دے دی ہے، اس زبان دے دینے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے منہ سے زبان نکال کے اگلے کو دے دی ہے، یا کوئی اشتہام لکھ کر کے دے دیا ہے کہ اگر ہم نے اس کی پاسداری نہ کی تو ہمیں قانونی طور پر عدالت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ ایک حیا کا تعلق ہوتا تھا کہ ہم نے دوسرے سے کمٹمنٹ کر لی ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے۔
یہ بہت ساری اس طرح کے اخلاقی معاملات تھے اور ہماری اخلاقی قدریں تھیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے سے اب رخصت ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا انحطاط ہے، کمی ہے، اور ہماری نئی نسل وہ اس سے بہت دور نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی سیرت مبارکہ سے دور ہیں۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، حضور کی زندگی کو اس انداز میں دیکھا ہی نہیں، حضور کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیا رہے ہیں، حضور دوسروں کے ساتھ تعلق میں ہمیں کیا تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتے تو کیا معاملات کرتے، کیا الفاظ بولا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب ان کا آپس میں صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا وہ کیسے برتاؤ کرتے۔ ہم سیرت کے ان معاملات سے بڑی دور ہیں، اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اب ادب اور حیا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو شاید چند نشستوں پر ہم لے کر کے جائیں، یا بعد میں ایک طویل نشست ہم صرف اسی پر رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے جو ہمیں زندگی میں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا بول چال کیسا ہو، ہمارا پہننا کیسا ہو، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہو، کوئی ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے تو ہم نے اس کو رسپانس میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ بڑی تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس کی تمہیدی گفتگو ہے، اور وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ محبوب بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے جو اخلاق ہیں وہ ان کا رنگ آپ پر چڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ کائنات کی ابتدا وہ آپ سے ہے، آپ ہی کے نور مبارکہ سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، تو آپ اول الخلق ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا کو جو نظام دیے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو انسانیت کو پیغام دیا، جو نظام دیا، جو رہنے کا ڈھنگ عطا کیا، اگر ہم اس کا نقطۂ کمال، نقطۂ عروج دیکھتے ہیں تو اس کی انتہا آقا علیہ السلام پر ہوتی ہے، اس کی معراج حضور کی ذات مبارکہ پر ہوتی ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر یہ بات طے فرما دی کہ محبوب دنیا میں اب اس کے بعد کسی اور نظام کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے، اب اس کے بعد کسی اور بہتر نمونہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آپ کی ذات کے بعد کوئی اور ہم مثال پیش نہیں کر سکتے دنیا کے اندر کہ اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ آپ پر ہی آ کر سارے کمالات کو اللہ رب العزت نے جمع فرما کر اور نقطۂ کمال، نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔ اب جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے ہر کمال کا منبع اور مصدر ہے، یعنی ہر کمال کا ظہور وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ جو اخلاق چاہیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اس میں بھی نقطۂ کمال پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ یاد رکھیں یہاں ایک بڑی
آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں بڑی کمال کی، وہ یہ ہے اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاق حسنہ، جس کا معنی یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کسی شخصیت کے اندر، کسی ذات کے اندر اچھے اخلاق کا پایا جانا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ سے مزین شخص ہے، اس کی شخصیت کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کرنا کہ محبوب آپ اخلاق حسنہ سے مزین ہیں، نہیں، عام آدمی کا خلق ہو، اخلاق ہو، وہ اچھا خلق ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں فرمایا محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبہ پر ہیں، یعنی وہ خلق جو حسن نہیں بلکہ حسن خلق جو اچھا اخلاق ہے وہ بھی اب جب نقطہ کمال پر پہنچتا ہے تو خلق عظیم کہلاتا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے اور ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے سوال کیا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الست تقرأ القرآن، اے مجھ سے حضور کے خلق کا سوال کرنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر آپ نے خود ہی جواب دیا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا سوال پوچھنے والے جان لیں کہ یہ سارے کا سارا قرآن یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق ہی ہیں۔ یعنی تم ادھر سے قرآن کی آیت پڑھتے چلے جاؤ، اس کا تم اگر ظاہری شکل دیکھنی ہو تو تم ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ یہاں پر حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ بڑا کمال کا نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ سوال کیا ممکن ہے کہ اس کے سوال سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہوگا کہ حضور کے شاید چند اخلاق ہوں گے جو گن کر بتائے جا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گن کر بتائیں گے کہ حضور کے یہ اور یہ اخلاق تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق یہ تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سماعت کرنا، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی تم اگر یہ سوال لے کر میرے پاس آئے ہو کہ حضور کے شاید چند اخلاق اور خلق ہوں گے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، حضور کے اخلاق ایسے ہیں جیسے قرآن کی آیات ہیں، جیسے ان کے معنی و مفہوم کی کوئی حد نہیں ہے، حضور کے اخلاق کی بھی کوئی حد نہیں ہے، ان کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی اتنی وسعت ہے۔ پھر دوسرا معنی کہ کان خلق القرآن یا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق وہ قرآن تھے۔ دیکھیے قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا، اور جو کلام ہوتا ہے وہ کہنے والے کی صفت ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ قرآن در حقیقت اللہ رب العزت کی صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک آیت وہاں سے قرآن کی اترتی چلی گئی، ایک صفت نازل ہوتی چلی گئی، اس کا رنگ آقا علیہ السلام پر چڑھتا چلا گیا۔ 23 سال میں ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ حضور کی صفات پر چڑھ چکا تھا، حضور کی ذات پر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ اس لیے اب یہ ذات محمدی تھی لیکن اللہ رب العزت کے اخلاق کا ظہور تھا، اللہ رب العزت کے اخلاق اور صفات کا ظہور ذات محمدی سے ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا، کہ محبوب آپ اللہ رب العزت کی صفات اور اخلاق سے متصف اور مزین ہیں، اور آپ جب اظہار کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی صفات کا اظہار فرماتے ہیں۔
اب آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے وہ اخلاق کریمانہ تھے کیا۔ اب اس کی ایک اور بات قرآن مجید سے وہ عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اعلان نبوت حضور نے فرمایا اور اعلان نبوت کے بعد یعنی 40 سال کے بعد حضور کو یہ صفات ملنا شروع ہوئی، ایسا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک ان صفات الہیہ سے مزین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور لوگوں سے سوال کیا کہ اے اہل قریش، اے اہل مکہ، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے زندگی بھر آپ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، آپ کو امین پایا ہے، آپ کو صادق پایا ہے۔ وہ دشمن حضور کے ہو گئے بعد میں، لیکن اس موقع کے اوپر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اسی کو قرآن نے اللہ رب العزت کی توحید کی سب سے پہلی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں توحید کی دعوت دی کہ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، وہ پوچھنے لگے کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ دیکھیے یہ قرآن ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور اخلاق کو کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، آپ ان سے کہو، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو اللہ رب العزت کی توحید کی، اس دعوے کی دلیل کیا ہے جو میں نے تمہیں دعوت دی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس دعوے کی دلیل یہ ہے فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، میں نے اس دعوے سے پہلے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری ہے، وہ 40 سال کی زندگی میرے اس دعوے کے اوپر دلیل ہے۔ اگر تمہیں میری زندگی کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی کمی نظر نہیں آتی، تو یاد رکھ لو جس نے مجھ محمد کو بے عیب پیدا کیا، بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے، وہی خود بھی لا شریک ہے، کوئی اس کا بھی شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت بھی وحدہ لا شریک ہے، اسی خالق وحدہ لا شریک نے مجھ محمد کو اخلاق میں بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس نے میری نظیر پیدا نہیں کی، مجھ جیسا دوسرا تخلیق نہیں فرمایا، اور میری زندگی کے 40 سال جو میں نے تم میں گزارے ہیں، فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر عقل رکھتے ہو تو آؤ میری زندگی کو اسٹڈی کرنا شروع کرو۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا انگریزی کا جملہ معروف اور مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی خالق اور خدا نہیں ہے، یہ ملحدوں کی بات ہو رہی ہے، ایتھسٹ کی، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ یو کین ڈینائی گاڈ، تم اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر سکتے ہو، بٹ یو کین ناٹ ڈینائی محمد، تم ذات محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتے۔ آؤ تم ذات محمد مصطفیٰ کی سیرت، حضور کے اخلاق کا مطالعہ کرو، حضور کے اخلاق پڑھنے کے بعد تم خود گواہی دو گے کہ ہاں جو یہ جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ رب ہے اور وہ سچا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حیات مبارکہ، حضور کی سیرت مبارکہ، خود حضور کی سیرت ہی اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کی دلیل ہے۔ اب وہ حضور کے اخلاق تھے کیا؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف دعوت دیتے اور جو حضور
جن اخلاق سے مزین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے اور جو 40 سال آپ نے زندگی گزاری. یہ اب جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح بخاری کی یہ تیسری حدیث. باب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے کتاب بدء الوحی. وحی کی ابتدا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، یعنی حضور نے اعلان نبوت، اظہار نبوت فرمایا ہے. جب پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی، جبرائیل امین تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر، جسم اطہر پر شوق اور وارفتگی سے اور اللہ رب العزت کا پیغام ملنے پر حضور کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وارفتگی میں گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو اور مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اس طرح ضائع نہیں فرمائے گا. اب انہوں نے حضور کے ان اخلاق کا ذکر فرمایا. اب یہ میں نے کیا بات کی ہے کہ یہ پہلی وحی کا موقع ہے. کون سا موقع ہے؟ پہلی وحی ہے. ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا، ابھی صرف پہلی 5 آیتیں آئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی خلق الانسان من، اقرأ وربک الاکرم. یہ جو 5 آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں ابھی قرآن مجید میں. یہ آیات لے کر حضور واپس تشریف لائے ہیں غار حرا سے گھر. اب جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوصاف گنواتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جن صفات کے حامل ہیں ایسی شخصیت کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. آپ کے ذریعے اس دنیا کو بڑی روشنی ملنے والی ہے. آپ کے ذریعے دنیا میں ہر طرف اندھیرا دور ہونے والا ہے. اب انہوں نے حضور کے اخلاق گنے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو وہ شخصیت ہے انک لتصل الرحم، آپ تو کنبہ پرور ہیں، آپ تو رشتوں کو نبھانے اور جوڑنے والے ہیں. اب آپ تصور کیجئے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ بات کب ارشاد فرما رہی ہیں؟ یہ بات آپ اس دور کے اندر فرما رہی ہے، اس دور کے عرب میں جہاں رشتوں کا کوئی تقدس ہی نہیں تھا. رشتوں کے حالات یہ تھے کہ وہ لوگ اگر ان کا باپ فوت ہو جاتا تو اپنی سگی ماں کے علاوہ باپ کی جو باقی دیگر بیویاں تھیں ان کے ساتھ، یعنی وہ رشتے میں مائیں تھیں، ان کے ساتھ یہ نکاح کر لیتے تھے. یہ ان کے حالات تھے رشتوں کے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے، قتل کرنے مارنے پر نکل آتے، فوراً تلوار نکال لیتے، جھگڑا شروع کر دیتے. ایک جگہ کے اوپر بکریوں کو پانی پلانے پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے، تلواریں نکال لیتے، اور سال ہا سال تک کبھی ایک قبیلہ دوسرے کے بندے مار رہا ہے، کبھی ایک قبیلہ دوسرے کے بندے مار رہا ہے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، آئے اسلام قبول کرنے کے لیے ہی تھے، لیکن ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے حضور سے مذاکرات کر رہے تھے. سیدنا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام ان میں سے ایک شہزادہ حضور کی بارگاہ میں آیا. آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے شہزادے کو اٹھایا اور حضور نے اس کو بوسہ دیا اور چوما. جب حضور نے چوما، وہ شخص ایک پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، اقرا بن حابس ان کا نام ہے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 یا میرے 11 بیٹے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو جو لوگ چومتے تک نہیں ہیں. اس دور کے اندر سیدہ خدیجہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور یہ اسلام ابھی شروع بھی نہیں ہوا، ابھی آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار نہیں فرمایا. یہ اس سے پہلے 40 سال کی زندگی کے بارے میں
سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ حضور اس طرح رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی خاتون حضور کے پاس تشریف لائی، بوڑھی خاتون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر کے ساتھ دیر تک ان سے گفتگو فرماتے رہے، بڑی دیر تک۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب ذہن میں لائیں، اللہ کا نبی اور محبوب، ساری دنیا کو نبوت اور رسالت کا پیغام آگے پہنچانے والی ہستی اور شخصیت، ایک خاتون تشریف لائی ہیں اور حضور ان کے ساتھ گفتگو میں محو ہو گئے بڑی دیر تک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح محو گفتگو ہوتے نہیں دیکھا۔ حضور فرمائے یہ بوڑھی خاتون کون تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ وہ سیدہ خدیجہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ خاتون سیدہ خدیجہ کی دوست تھی، ان کے زمانے میں جب سیدہ خدیجہ حیات تھی یہ ہمارے گھر میں آتی تھی ان سے ملنے کے لیے۔ آج مدتوں بعد جب یہ ہمارے گھر آئی ہیں تو میں نے ان کا عزت اور احترام کیا ہے، اس لیے کہ یہ میری بیوی خدیجہ کی دوست اور سہیلی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کو سال گزر چکے، ان کے وصال کے کئی سال بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ خاتون تشریف لائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کا پاس رکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص ہم کہتے ہیں کہ ذرا روب داب میں رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں پر ہم نے احسان کیا ہے، ہم نے ان کی بیٹی جو بیاہ کے اپنے گھر لائے ہیں تو ہم نے تو بڑا ان پر احسان کیا، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ ہم تو بڑا روب کے ساتھ رہتے ہیں کہ سسرالیوں کے سامنے ذرا ان کو جھک کے سلام نہیں کرنا، ملنا نہیں ہے جھک کے، وہاں پہ ہمیشہ آکڑ کے ساتھ رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونا، یہ ہمارا طریقہ کار۔ ہمیں جی اس طرح پوچھا نہیں ہے، ہمیں سب سے آخر میں پوچھا ہے، ہم آپ کے داماد ہیں، ہماری اس طرح عزت نہیں کی، ہمیں فلاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم سے مشورہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ہم سسرالیوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے کئی سال بعد بھی سیدہ خدیجہ کی سہیلی آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عزت اور اکرام سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوسرا واقعہ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے۔ غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن اس کے لوگ قیدی بن گئے، بڑی تعداد میں وہ لوگ قیدی بنے۔ ان میں ایک خاتون تھی، وہ خاتون صحابہ کرام کے پاس آئیں، عرض کرنے لگی کہ جا کر اپنے نبی سے کہیں کہ میں نے ان سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اس خاتون کو اجازت نہیں مل رہی تھی، انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں، کیوں ملنا چاہتی ہیں، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے ان سے ملنا چاہتی ہوں کہ میں آقا علیہ السلام کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے آقا علیہ السلام کی کسی بہن بھائی کا کوئی تذکرہ نہیں سنا، یہ کون خاتون ہے جو حضور کی بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو خبر پہنچائی گئی، حضور نے فرمایا اس خاتون کو آنے دو۔ جب وہ تشریف لائیں سنیے گا، آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھتے ہی کہا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، سیدہ خدیجہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، حضور کھڑے ہوئے، اپنی چادر بچھائی اور حضرت شیمہ کو اپنی چادر کے اوپر حضور نے بچھایا۔ ایک رضائی بہن کا، رضائی بہن کہتے ہیں کہ جو ایک ماں سے پیدا نہ ہوئے ہوں لیکن ایسے دو لوگ جنہوں نے ایک خاتون کا 2 سال سے پہلے دودھ پیا ہو، تو ایسے دونوں رشتے میں بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس کو دودھ شریک بہن بھائی کہتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا بھی آپس میں رشتہ یہ حرام ہے، محرم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے۔
تو وہ بہن تھی آقا علیہ السلام کی. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی نشانی بتاؤ. انہوں نے اپنا بازو دکھایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچپن میں آپ نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا, یہ اس کا نشان ہے یہاں پر. آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی. حضور نے فرمایا ہاں آپ درست کہہ رہی ہیں. اب سنیے رشتہ داری کو کیسے نبھایا جاتا ہے. جنگ ہوئی حنین کی, مال غنیمت ملا ہے, قیدی بن کر لوگ آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ شیما بتاؤ تمہیں کیا عطا کر دوں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں, میرے اہل قبیلہ ہیں, میری برادری کے لوگ ہیں, قیدی بنا لیے گئے ہیں. یا رسول اللہ اگر ان کو رہائی دے دی جائے. بڑی توجہ سے سنیے گا, آقا علیہ السلام کا کرم دیکھیے گا حضور کا. حضور نے فرمایا شیما جو تو لوگ میرے پاس ہیں یعنی جو میرے غلام ہیں اور میرے قبیلے بنی ہاشم کے پاس ہیں ان کی میں ذمہ داری لیتا ہوں, ہم ان سب کو آزاد کر دیں گے. حضور نے اپنا جنگی دستور بدل دیا کہ جنگ کے اندر جو لوگ قیدی بنائے جاتے ہیں ان کو غلام اور کنیز بنایا جاتا ہے, لوڈی بنایا جاتا ہے. لیکن اپنے خونی رشتہ کی وجہ سے آقا علیہ السلام خونی نہیں بلکہ رضائی رشتہ کے احترام میں آقا علیہ السلام نے ان کو سب کو رہائی عطا فرما دی, سب کو آزاد فرما دیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو باقی میرے قبیلہ کے لوگ ہیں وہ بھی قیدی ہیں, ان کا کیا کیا جائے. اب حضور نے فرمایا وہ باقی لوگوں کے پاس ہیں, ہاں ان کی میں ایک طریقہ کار کر لیتے ہیں. حضور نے پھر خود ہی ترکیب بتائی. حضور نے فرمایا کل جب میں ظہر کی نماز پڑھوں گا میں کھڑے ہو کر اعلان کر دوں گا, تم مجھ سے یہ سوال کرنا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, میں حضور کی بہن ہوں, تو میں اعلان کر دوں گا کہ میں جو میرے حصے کے قیدی اور لونیاں ہیں ہم ان کو آزاد کرتے ہیں, یہ صحابہ میرے ماننے والے ہیں, یہ میری اتباع میں ایسا ہی کریں گے. آقا علیہ السلام نے خود ہی ترکیب بھی بتا دی حضرت شیما. اگلے دن یہی معاملہ ہوا. ظہر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ کے لیے. حضرت شیما نے حضور سے سوال کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اور بنی ہاشم ہم تو یہ کیونکہ میری بہن ہے تو ہم اپنی بہن کے احترام کے اندر ان سارے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام ان کو آزاد کرتے ہیں حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی آزاد کر دیا. یہ ابھی میں نے پہلی صفت آپ کو بیان کی ہے, عرض کی ہے, جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انک لتصل الرحم. یا رسول اللہ آپ رشتہ نبھانے والے ہیں. آپ دیکھیے آقا علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دیتے. ہمارے ہاں ہم بہنوں کو ان کا حق ہی نہیں دیتے, ان کی وراثت میں ان کو حق ہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں وہ جہیز میں آپ کو اتنا کچھ دے تو دیا. یہ کہاں کا دستور اور قانون ہے. ہم نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. جو جہیز میں دیتے ہیں وہ ہم اپنی ذاتی خوشی سے دیتے ہیں, احترام میں, حیا میں دیتے ہیں, تعلق میں دیتے ہیں, محبت میں, بہن کے رشتے میں محبت میں دیتے ہیں. لیکن جو وراثت ہے وہ اس کا شرعی اور قانونی حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو عطا کیا ہے. اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے اور اس پر پکڑ ہونے والی ہے اگر ہم نے اپنی بہنوں کو ان کا حق نہ دیا. ہم یہاں بھائی بھائی کا مال کھا رہا ہے, ہم بھائی بہنوں کے مال کھا رہے ہیں, ان کو وراثت میں حق نہیں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک کرتے, ان کی کوئی صلہ رحمی ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی حق جوئی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے, گھر بھرے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, باقی جو دوست احباب ہیں باہر ان کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں, باہر پارٹیز میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں, اچھی جگہ پر جا کر ان پر خرچ کرتے ہیں, ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں, لیکن سگے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے ہم ان کے ساتھ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. وہ جی بیٹے کا رشتہ ہم سے پوچھ کر نہیں کیا, ہم سے بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا, فلاں جگہ پر کر دیا ہے. بھئی اس میں کیا کون سی قیامت آ گئی؟ اس کے اپنے بچے ہیں, اس کا جہاں جی چاہے وہ رشتہ کرے.
اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پابند نہیں کیا ہوا. ہم اتنی باتوں کے اوپر سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں, صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا شب برات کے بارے میں جو 15 شعبان کی رات ہے, حضور نے فرمایا اللہ رب العزت بے حساب اہل قبلہ کی بخشش فرماتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی, گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے, بے حساب فرماتا ہے, سوائے اس شخص کے جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور آقا علیہ السلام کی پہلی صفت سیدہ خدیجہ یہی بیان کر رہی ہیں, یا رسول اللہ آپ تو رشتے نبھانے والے ہیں, اس کا تو دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس انداز کے اندر رشتے نبھائے جاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے. اس پر بے حساب واقعات. آقا علیہ السلام جب بھی حضور کے گھر بکری کا گوشت پکتا, آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کھانے سے پہلے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جو فوت ہو چکی, وصال فرما چکی, ان کی سہیلیوں اور ان کی بہنوں کے گھر میں حضور سالن بھیجا کرتے. آپ اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کے معاملات, تعلق داری کا, رشتہ داری کا, رشتہ داری نبھانے کا کیا تعلق ہے. اور قرآن مجید کو اگر تلاوت کریں تو قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر پہلی مرتبہ فاسقوں کا ذکر ہے, پہلی مرتبہ. اور جو پہلی چیز فاسق ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس کو توڑتے ہیں. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, یہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. اور خود آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, حدیث قدسی, یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے یہ جو رشتہ ہے نا, رشتہ, اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں, رحم. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس رحم کو اپنے نام رحمان اور رحیم سے پیدا کیا ہے, رحم کو. اور جب میں نے اس کو پیدا کیا, یہ مجھ سے رحم یعنی یہ رشتہ مجھ سے کہنے لگا, باری تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. اللہ رب العزت نے رشتے اور رحم سے فرمایا کہ اے رشتے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا, جو تجھے توڑے گا میں اپنا تعلق اس کے ساتھ توڑ دوں گا. یہ رشتہ داری نبھانے کا اتنا بڑا صلہ ہے. دوستو یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے,